بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جی ہماری سورہ رعد بس اختتام پہ ہے۔ آج ہم اس کا آخری رکوع دیکھیں گے اور تسلسل پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور جو ہر ہفتے کے لسنر ہیں وہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ اس صورت میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور بات تو ظاہر ہے کہ اس وقت کافروں کو دلیل اور کافروں کو سمجھایا جا رہا تھا، لیکن بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے آج بھی لوگ ایسے ہی کنفیوز ہیں، آج بھی لوگ اسی طرح کچھ ایسا پروف چاہتے ہیں کہ بس پھر وہ ایمان والے بن جائیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اصل میں معجزہ جو ہے یہ قرآن پاک کا ہے۔ تو ہم آیات سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور ہم نے بھیجا بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ معجزے مانگ رہے تھے اور رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ان کی سرزنش کی، تنبیہ کی اور بتایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ثم اخذتہم، جب اس کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر وہ سزا ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور ان کو بس دنیا ہی سب کچھ ان کے لیے ہوتی ہے، اوڑھنا بچھونا، اور ہر بیج آف آنر ہم گناہوں پر دینا چاہتے ہیں، اور آج بھی وہی دور ہے کہ مزین کر دی گئی یہ چیزیں، اور بہت خوبصورتی ہمیں لگتی ہے کہ شوبز اسٹارز اور رول ماڈل ہمارے ان کو بنایا کے دکھایا جاتا ہے، اور ایوارڈز ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سالانہ کوئی ہمارا جو اینول فنکشن جو مسلمانوں کا ہوتا ہے شاید وہ وہی ہے کہ اس طرح اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ تو آج یہ ساری چیزیں مزین خوبصورت بنا کے دکھائی جا رہی ہیں، اور اللہ نے اتنے ٹائم پہلے مجھے اور آپ کو بتایا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے جو الفاظ قرآن کے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، احوا یعنی خواہش، وہ خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو یقینی علم ہے، من العلم، جو آ گیا آپ کے پاس علم، تو وہ قرآن کا علم ہے، اور یہ اتھینٹک ہے، یہ وحی کا جو علم ہے یہ کسی بندے کا نہیں ہے کہ آج کچھ کہہ رہا ہے تو کل کچھ حالات کو دیکھ کے کچھ چینجنگ آ جائیں گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آج سے 1400 سال پہلے، اور یہ تو 1400 سال پہلے ہم کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے سے کتاب مبین میں محفوظ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں محفوظ کی ہیں، اور اس وقت یعنی آپ سوچیں ہزاروں سال پہلے کی جو چیز تھی وہ آج بھی اسی طرح ہم ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی فرمائیے اور آج کل کے حالات کے لیے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیوی بچے بنائے، فیملیز تھی ان کی بھی، وہ کوئی تنہا نہیں آئے کہ بس ہٹو بچوں کی صداؤں کے ساتھ، اور ان کے پاس ساتھ کوئی گارڈ تھے اور وہ بس دین پھیلا کے اور دین بتانے آئے تھے۔ نہیں، وہ اسی طرح تھے جیسے میں اور آپ ہیں، ان کی بھی فیملیز تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی خاندان تھے، اور ان کی بھی ویسے ہی مصروفیات تھیں جیسی میری اور آپ کی آج مصروفیات ہیں۔ لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، میں بہت بزی ہوں، میں بہت مصروف ہوں، اور شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک پارٹ ٹائم جاب ہے، جو کر لی تو کر لی، نہ کی تو بھی اللہ نے اصل میں بچوں کو بھی تو دیا ہے نا،
فیملی کو بھی تو دیا ہے تو ان کو بھی تو دیکھنا ہے. تو ہم پھر اپنے لیے کچھ ایکسکیوز پیش کر کے اور تھوڑا سا راستہ ہموار کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے فیملیز ہوتے ہوئے بھی اس دین کے معاملے میں، اب دیکھیں وہ وقت یاد کریں جب حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی کو ان کے کام کرنے کے اوپر دن رات جس طرح وہ گھر میں مصروف رہتی تھی، چکی پیستی تھیں، اور تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ نا ان کے پاس کچھ غلام آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو بھی کچھ دے دیں تو آپ کی بھی محنت جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی. آپ دیکھیں آج ہمارا بچہ ہم سے کسی گناہ کا مطالبہ بھی کرتا ہے تو ہم تو واری صدقے ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس اس کی تو بات کو پورا کرنا ہی ہے. اور کچھ بھی کر کے ماں جو ہے وہ بچے کی بات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، آتی ہیں حضرت فاطمہ تو وہ کہہ نہیں سکتی، وہ بھی ظاہر ہے کس باپ کی بیٹی تھی، وہ اپنی وہ خواہش بیان نہیں کر سکتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. تو آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو جاتے ہیں حضرت فاطمہ کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ فاطمہ آپ آئی تھیں اور آپ نے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں تو آپ نے کچھ کہا نہیں. تو بہت جھجکتے ہوئے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح اگر مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو اگر کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اجنبی، یعنی ایسے جیسے باپ ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو بدر کے یتیم اور بیواؤں کے لیے تھے. اب حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی ان کو کہ جب مدینہ سے باہر جاتے تھے تو آخر میں ان سے ملتے تھے، اور جب مدینہ میں آتے تھے کسی بھی محاذ، کسی بھی جنگ یا جہاد سے واپسی پر، تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. اتنی محبت تھی. اور ان کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا تو جب شادی ہو جاتی ہے حضرت علی سے تو اپنے پاس ایک گھر ارینج کرتے ہیں کرائے پہ، وہ تاکہ آنے جانے میں ملنے میں آسانی ہو. تو اتنی محبوب تھیں وہ. اور لیکن جب وہ دنیا کی ایک چیز اور وہ بھی ان کی ضرورت تھی تو اتنے آرام سے ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں وہ تو بدر کے شہداء اور یتیموں کے لیے تھے. پھر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ تسبیح فاطمہ ان کو بتائی جاتی ہے اور کہ یہ تم پڑھا کرو، اور یہ کس طرح قوت اور ہمت، طاقت، برکت ساری چیزیں اس میں ہیں. لیکن آج دیکھیں ہم بعض کا ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اچھا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کی کتنی فضیلت اور برکت ہے. تو ان کی بھی زندگیاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اور یہ بچے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں اور آپ کی زندگی تھی، آپ کی بیوی بچے تھے، آپ کا خاندان تھا. اور اللہ مجھے اور آپ کو آج یہی بتانا اور دکھانا چاہ رہا ہے. اور جبھی تو سیرت کی اتنی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ ہم پتہ نہیں آج آپ دیکھیں کہ جس کی بچیاں ہوتی ہیں وہ تو خاندان سے کٹ جاتا ہے، نہیں میری تو بیٹیاں ہیں ابھی مجھے تو نہیں ملنا. اچھا رشتوں کی اہمیت الگ سے ہے اور کس طریقے سے ملنا ہے وہ سارا طریقہ اللہ نے بتا دیا، اللہ کے حبیب نے دکھا دیا مجھے اور آپ کو. اچھا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور سب چھوٹی ہیں ابھی، اور آپ حضرت علی کو لے کے آ جاتے ہیں. اور کیوں لے کے آتے ہیں کہ آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے، کیونکہ آپ کے چچا اتنے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ان کی کثیر العیال تھے اور اچھی بڑی فیملی تھی. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کچھ اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتا ہوں، حضرت علی کو لے کے آ جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ تھا کہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں. آج ہمیں تو ایک بیٹی بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو گھر میں داخلہ ہی بند کر دو. اصل میں ہمیں کیا سکھانا تھا کہ حدود کیا ہیں، ستر کی حدود کیا ہیں، مجھے پردے کے ساتھ کس طریقے سے اپنے رشتوں کو نبھانا ہے. اور حضرت خدیجہ نے بھی منع نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ بھی آگے سے کہہ سکتی تھی کہ رسول اللہ پیسہ تو میرا ہے، آپ کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے. ایسا ہی تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو
تھوڑی بہت چیز تھی وہ بھی آپ مطلب اللہ کے راستے میں ایک دم نکل جاتی تھی. تو یہ فیملی لائف مجھے اور آپ کو سیرت سے ملتی ہے, سنت سے ملتی ہے, اور جو آج ہم ترک کر کے ہم نے اپنی طرف سے, اب بچی کی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بچی تو شرعی پردہ کرتی ہے, بس اب تو بس وہ الگ گھر ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا مطالبہ نہیں کیا, حضرت علی اسی گھر میں رہے, پورے پردے کے ساتھ رہے. یہ ہمارا مطلب بالکل, اور تربیت کیسی کی. تو آج ہم کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ بیوی بچے ان کے بھی تھے, بیوی بچے ہمارے بھی ہیں, اور ہم ان کے لیے ہم ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ وہ جو کچھ جوڑنے کی بات ہوتی ہے, جس طریقے سے اسلام کا مطالبہ ہے, تو وہ ہم وہاں پر اپنے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کیسے آزمائش کیسے آئی. ایک ایک جگہ آپ حضرت عائشہ کو دیکھیں, واقعہ افک جو ہوا, ابو لہب نے اس سے پہلے جو کچھ آپ کے بیٹوں کی پیدائش پہ کیا, جب ان کی فوتگی ہوئی, اور اس نے کس طرح خوشیاں منائیں, اور وہ سگا چچا تھا, اور پھر رشتے تھے آپ کے, لیکن آپ مدینہ آتے ہیں تو یہاں پر ایک دوسری طرح کا آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ فیملی کو لے کے چل رہے ہیں آپ نہیں ان کو کہتے کہ ان کو کوڑے لگا دو اور میں تو اللہ کا نبی ہوں, اور یہ انہوں نے کیسے دیا. وہ اللہ کے نبی تھے, پھر بھی پورا 1 مہینہ اس درد کو انہوں نے سہا. لیکن آپ دیکھیں کہ کسی سے بھی ان کا قطع تعلقی کا یا ان کے ساتھ مس بیہیو کرنے کا, یہاں تک کہ جب آیات آتی ہیں واقعہ افق کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا حضرت عائشہ تو تھی ہی انوسینٹ, اور قرآن نے بھی گواہی دے دی. تو حضرت ابو بکر کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جن کی کسی کی مدد کیا کرتے تھے فیملی میں کسی صاحب کی, تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا, یعنی اس نے میرے ہی خاندان, میرے ہی فیملی کے اوپر اس طرح تہمت لگائی. تو قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں کہ کیا تم میں جو مالدار لوگ ہیں وہ قسم کھا لیں گے کہ اپنے غریب لوگوں کی مدد نہیں کرنی, اور حضرت ابو بکر ڈبل کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ میں اور آپ بھی فیملی والے ہیں, کوئی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے تو اس کو معاف ہی نہیں کرنا, اس نے یہ جملہ جب تک مجھ سے توبہ نہ کر لے, جب تک مجھ سے معافی نہ مانگ لے, میں نے معاف نہیں کرنا. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے, یہ ان کی سنتیں ہیں, یہ ان کا انداز زندگی ہے, جو مجھے اور آپ کو ایڈاپٹ کرنا تھا, جو مجھے اور آپ کو لینا تھا. لیکن ہم تو بہت آسان ہے نا کہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں, اور پھر بھی ہم گلا تو یہی کرتے ہیں کہ میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میں تو دین کا کوئی کام کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں تو نمازیں باسکت بھاگتے بھاگتے ہوتی ہیں, کبھی ہوتی ہیں کبھی وہ بھی نہیں ہوتی ہیں. تو آزمائش آتی ہے, اور بیوی بچوں کے ذریعے سے ہی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی صورتیں ہیں جس میں کھل کے بتایا, المال والبنون زینت, بے شک یہ مال اور بیوی بچے زینت ہیں, لیکن ان سے فاحذروا, ان سے بچ کے بھی رہو. لیکن یعنی ایسا نہ ہو کہ دین کے معاملے میں یہ تمہیں پیچھے کر دیں, ان کی محبت حاوی ہو جائے. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیملی پوری دی, ان کی کتنی ازواج تھیں, اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہارے نبی جب کنبے کے ساتھ, آپ ایک اذان کی آواز آتی تھی, آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, اپنی ازواج کے ساتھ ہوتے تھے, لیکن جیسے ہی ایک آواز آتی تھی اذان کی, اور آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں, اور بس نماز کی تیاری. نہیں, ایک ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کی ازواج وہ جو 1 مہینہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ایلا کیا اور اوپر گوشہ نشیں ہوئے,
تو وہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ بیویوں نے تھوڑا سا مطالبہ کیا، اور اس کے پیچھے بھی یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ کبھی فاقہ ہو رہا ہے، کبھی کھانے کو مل رہا ہے، کبھی نہیں مل رہا، کبھی 2 دن چولہا جل رہا ہے، کبھی 15 دن نہیں چل رہا. اور وہ خود بتاتے ہیں کہ 2 کالی چیزیں، یعنی ایک پانی اور دوسرا کھجور، اس کے اوپر ہماری گزر بسر ہوتی تھی. اور جب تھوڑا سا مطالبہ بیویوں کی طرف سے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور مدینہ میں پینک پھیل جاتا ہے کہ شاید آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. یعنی اس طرح تربیت کی کہ نہیں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے یہاں سے جانا ہے. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اور رقت میں آتی ہیں اور رو پڑتی ہیں آپ کے فاقے کو دیکھ کے، اور فرماتی ہیں کہ میری جان آپ پر قربان، خدا کے لیے اتنا تو آپ کھا لیا کریں جو جسمانی قوت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے دنیا سے کیا کام، وہ دنیا جو میرے لیے سب کچھ ہے، میرے سارے کام اس کے بغیر ادھورے ہیں، میں تو کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے رول ماڈل ہیں، مجھے ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، مجھے ان کے اسوے کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. وہ تو کیفیت آج ہے ہی نہیں کہ گھر میں کچھ نہ ہو. 3 کھانے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آرڈر کر لیں. اچھا بیٹا آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو چلیں آرڈر کر لیں. آج تو وہ ہمارا حال ہے. ہمارے کچن بھرے ہوئے، ہمارے ڈیپ فریزر اوور لوڈڈ ہیں، اور کسی چیز کی کہیں کوئی کمی اللہ نے نہیں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کے نبی ہیں، اور جن کے لیے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر میری اور آپ کی زندگی، وہ صحابہ کہتے تھے نا کہ آپ سے نے ایک دفعہ بتایا کہ بعد کے لوگ آئیں گے اور بہت دنیا ان کے لیے کھول دی جائے گی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بڑے آسانی سے اپنے دین کے اوپر عمل کریں گے، نماز روزے میں لگ جائیں گے، یعنی پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی معاش کی کہ ہم نے کمانا ہے، کھانا ہے، پھر تو ہم خوب عبادت کریں گے. آپ سے نے فرمایا نہیں، تمہارا پہلا یہ ٹائم اس ٹائم سے زیادہ اچھا ہے، پھر تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے، تمہیں پھر حوث زیادہ سے زیادہ کی ہوگی. آج دیکھیں جس کے پاس بائک ہے وہ کہتا ہے میرے پاس آلٹو آ جائے، جس کے پاس آلٹو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کرولا آ جائے، یعنی جس کے پاس فلیٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو بنگلو مل جائے. بس یہاں پہ رہ کے میں تھک گئی ہوں اب تو بس. اور نظر کوئی چھوٹے گھر پہ نہیں ہوتی. فلیٹ لے کے آپ ایسا نہیں ہے کہ ملیر یا کوئی چھوٹے علاقے میں آپ سوچیں کہ اچھا چلو نیچے کا گھر مل جائے، نہیں، آپ آگے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ مجھے دنیا سے کیا کام، میرے بھائی اولو العزم رسول تو اس سے بھی سخت حالت پر صبر کیا کرتے تھے. اس سے سخت حالت کیا ہوگی؟ اور آج اللہ نے گویا کہ ہمیں دنیا میں جنت دے دی، لیکن اس کا کڑا حساب بھی ہے، کڑا محاسبہ بھی ہے. اور وہ اسی چال پر چلے اور اللہ کے سامنے پہنچ گئے، اور اللہ نے ان کو نوازا اور ان کا بدلہ دیا. یعنی دنیا میں وہ جو چھوٹا سا ایک، بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں اور فلائٹ ڈیلے ہو جائے اور ہم تھوڑی سی دیر کے لیے پیسنجر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاؤنج میں بس تھوڑا ٹائم ہمیں گزارنا ہے. دنیا ایسے ہی ہے. یہ ایسے جو جس کو حقیقت سمجھ آ گئی وہ تو اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. وہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں اچھا بیٹا بس تھوڑے دن کی تو بات ہے، چند دن کی تو بات ہے. اس کے اوپر ایسی تڑپ تاری نہیں ہوتی. ایون یہ کہ جب آپ دیکھیں نا کئی لوگ جن کے خاص طور پہ کچھ کبھی بچے کوئی شہید ہو جاتے ہیں، کیسا ایک صبر اور ایک سکینت ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے. اور کیسے وہ ماں کشمیر کی، ابھی یہ مہینہ اور کشمیر ڈے بھی منایا گیا، اور وہ ماں جو کہہ رہی ہے کہ اچھا میرا اگر یہ بیٹا ایک شہید ہو چکا ہے، اور دوسرا دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ اچھا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر میرا تیسرا بیٹا ہے. اچھا دیکھو اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو میرا شوہر ہے جو بوڑھا ہے لیکن اس کو لے جانا، وہ یہ کام کرے گا. وہ یہ یقین کیسے تھا؟ یعنی ایک کے بعد اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر دوسرا. حضرت عمارہ کو یاد کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کوشش کی کہ اللہ میرا نام بھی ان میں آ جائے. کیوں نہیں آئے گا؟ یعنی جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے
تو کیا اجر قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کو مطلوب قیامت تک کے لیے نہیں ہے؟ کیا آج ہم سوچیں کہ 2021 میں رہ رہے ہیں تو کچھ اور طرح کا ایمان مطلوب ہے، کچھ اور طرح کی بات اللہ تعالیٰ کو چاہیے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آج اتنی سہولتیں دے دی، ان سہولتوں میں بھی میں اور آپ اللہ کو نہ یاد کریں، ہم اللہ کو بائی پاس کریں کہ اچھا بس ٹھیک ہے نماز پڑھ تو لی ہے۔ نہیں، اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ دیکھو ان کے بھی بیوی بچے تھے، تو اللہ کرے کہ جو مجھے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، جو یہ دنیا ہے اور دنیا کی آسائشیں خوبصورتیاں مجھے اور آپ کو الجھاتی ہیں، اپنے اندر انوالو کرتی ہیں، اور کبھی کسی کی محبت کبھی کسی کی محبت مجھ سے وہ کچھ کروا لیتی ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ میں اس کا بڑا اچھا جواب اللہ نے دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، ایک ایک محبت کو 8 محبتوں کا ذکر کیا اور کوئی بھی نہیں چھوڑی۔ بندے کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ پیرنٹس سے۔ یہ ابھی میری ایک بہن یہاں سے لاہور جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ٹکٹ آ چکے ہیں گھر میں، آج اس نے جانا تھا اور وہ کل بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا ماما مت جائیں، ڈراپ کر دیں جانا۔ یعنی ماں باپ سے اتنا بندے کو ہوتا ہے لگاؤ، اور اب تو اس میں بہت کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ کرے کہ ایسے ہو۔ بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، بھائیوں کی محبت، عشیرتکم خاندان کی محبت، حالانکہ یہ محبتیں اب ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی مجھے اور آپ کو کہ انوالومنٹ ہو سکتی ہے کسی سے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ بڑے خوبصورت گھر، یہ سجے ہوئے گھر جن کو صبح دوبارہ کام والی سے ہم دوبارہ ڈسٹنگ شروع کروا دیتے ہیں، دوبارہ صفائیاں، دوبارہ پوچھے، سجے سجائے خوبصورت گھر، یہ محبتیں ہیں۔ اور وہ مال وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تم نے محنت پسینے کی، تمہاری خون پسینے کی کمائی، وہ مال، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو، تمہارا ایمان مشتبہ ہو گیا، اب تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہیں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں اپنا جائزہ خود ہی لیں کہ کہاں ہر کسی کی محبت مجھ سے ہر گناہ کروا لیتی ہے۔ آج بچوں کی محبت میں، آج دیکھیں شادیوں میں ڈھول ڈھمکے سے لے کے 8 دن ڈھولکی اور ہر چیز عروج پہ، کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کی بھی ماننی پڑتی ہے، یہی ہوتا ہے نا آخر میں۔ شوہر کو پسند نہیں ہے، کیسے کروں پردہ، ان کو پسند نہیں ہے، اب آپ بتائیں، اب آپ ماسک لے کے نکل رہی ہیں شوہر کے ساتھ، نہیں، اور وہ کہتے ہیں چادر لے لو، دوپٹہ اچھے سے لے لو، بس فیس نہیں کور کرنا، تو اللہ نے کروا دیا نا فیس کور، ایسے نہیں مانو گے تو ایسے پکڑ لوں گا۔ تم مسجدوں کی لائنوں میں نہیں لگے، سی این جی کے اوپر تمہیں رلا دیا، کیسے لمبی لمبی کیوں سی این جی کے اوپر، اور اب اس سے ہٹیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ جگہ جگہ مارٹ کھل گئے اور گروسری شاپ، اور وہاں پہ کیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کی تمہیں مشکل لگ رہی تھی نا وہاں پہ ٹائم دینا، تو اللہ نے کسی اور دوسری طرف انوالو کر دیا۔ تو اللہ نے ایک ایک محبت کا ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہیں مجھے بھلا نہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی نشانی لے کے نہیں آیا ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر آئے، آج کتنی نشانیاں ہیں ان کی وحی کی موجودگی کہیں ہمیں نہیں فزیکلی پتہ چلتی، لیکن اللہ کے اوپر جو وحی آئی، یعنی جو معجزے ان کو اللہ نے دیے، معجزے مانگتے تھے نا یہ لوگ، یہ کافر کہتے تھے آپ سے معجزہ دیں، تو جتنے پہلے کے انبیاء تھے ان کے معجزے ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے گئے۔ اب وہ ظاہر سمندر پھٹا اور حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، اب یہ معجزہ اس وقت تک کے لیے تو ختم ہو گیا۔ اب آج چاہے ہم کتنا ہی بچوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں،
تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھیک ہے لیکن آنکھوں سے دیکھا تو کچھ نہیں ہے نا اب. لیکن آپ دیکھیں قرآن کا معجزہ، اور کتنے ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے یہ ویسے کا ویسا ہی ہے. اس کی جو آیتیں اس وقت تھیں، ان کے ہو سکتے اس وقت ان کو کچھ آیتوں کی سمجھ نہ آتی ہو. ابھی آگے بھی جا کے جب ہم ایک آیت پہ پہنچیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم زمین کو سکیڑتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، تو شاید سائنس کی زبان میں آج ہمیں کچھ چیزیں زیادہ کلیئر نظر آتی ہیں. تو مجھ سے مانگتے تھے، اور اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسی طرح بہت سے رسول بھی آئے جو نشانیوں کو لے کے آئے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب، اور ہر ایک کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، اور اس وقت کے لیے اس کے پاس ایک معجزہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اور اللہ جس کو چاہتا ہے. وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ جب آپ کہتے ہو کہ پہلے کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں تو وہ ساری کیوں ختم ہو گئیں، اب ان میں تحریفات کیسے ہو گئیں، اب وہ کیوں نہیں ایگزسٹ کر رہی، اور اب تم نئی قرآن کو کیوں لے کے آئے ہو. تو اللہ فرما رہے کہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ، اور دیکھیں انسان نے بھی تو ترقی آہستہ آہستہ کی ہے نا. اس وقت تک کہ انسان بہت زیادہ علم والے بھی تھے تو بھی ان کا علم شاید آج کے او لیول کے برابر بھی نہ ہو. جتنا آج ڈیزاسٹر ہوا ہے اس فیلڈ میں علم کی اور سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی، تو اس دور کے لیے اب قرآن کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر سمجھنا آسان، اب زیادہ سمجھ آ رہی ہے. بلکہ اس وقت تو اللہ کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ سنتے تھے اور ان کا ایمان ایسا ہوتا تھا، وہ ایک دم آمنا و صدقنا، اللہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر دی. جبھی تو حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا تھا کہ وہ تو سوچتے ہی نہیں تھے اس کے علاوہ. اچھا رسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو بس یہ صحیح ہوگی. لیکن آج ہمیں لاجک چاہیے، آج ہمارے بچوں کو بھی دلیل چاہیے. وہ کہتے ہیں وائی. تو آپ قرآن اگر یہ بچے پڑھیں تو آج ان کو دلیل بھی سمجھ آتی جاتی ہے. جب بھی تو نان مسلم کو دیکھیں وہ اپنی کتابوں کو اس سے گزرتے ہیں. پہلے وہ اپنے ہی چرچ میں جاتے ہیں، جب وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اپنی کتابوں کو گھالتے ہیں، پھر وہ ہندوازم کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن ان کو جو چیز ان کو سیٹسفائیڈ کرتی ہے وہ قرآن ہے. قرآن ان کی ہر دلیل کا جواب دیتا ہے. آپ ان کی ذرا سے پڑھیں جو ان کے انٹرویوز اور جو ان کی اسلام لانے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہاں ہمیں قرآن نے اس طرح اپیل کیا، ان کی اس چیز نے اپیل کیا، اس بات نے اپیل کیا، اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر ٹاپ پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ان کا دیکھیں وہ ہاشم معاملہ کے سب بے وقوف کے میدان میں اس کی ٹیم کھیل رہی ہے، اس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کی ابھی بیٹنگ لائن نہیں آئی ہے تو وہ ادھر بیٹھا ہوا قرآن کھول لی ہے اس نے، وہ انجوائے نہیں کر رہا. لیکن آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کی انجوائمنٹ بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کو دیکھتے ہوئے ہوتی ہے. یعنی صرف اللہ شاید یہی ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں. شادی ہو، کوئی اور تقریب ہو، کوئی بازار ہو، کوئی میچ ہو، کوئی کچھ ہو، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کو ایک طرف جانماز کے اوپر بس جانماز پڑھ لی تو لپیٹ کے رکھ دیا تو اللہ کی محبت بھی لپٹ گئی، اور اوپر ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے تو بس وہ جب پڑھنا ہوگا. اور وہ پڑھنا بھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی خاص موقع ہوتا ہے، صبح سورہ یاسین پڑھ لیں فضیلت کے لیے، شام کو ہم سورہ واقعہ پڑھ لیں مغرب کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے، سورہ عشاء کے بعد سورہ ملک کو پڑھ لیں. مطلب کچھ چیزوں کو ہم نے طے کر لیا. پنسورے کیوں وجود میں آئے؟ یہ بات نہیں ہے. پنسورہ ظاہر ہے 5 صورتیں ہیں، لیکن 5 صورتوں کو قرآن سے الگ کر کے فضیلت میں ہم نے، ہاں فضیلتیں ہیں قرآن کی، ایک ایک لفظ کی فضیلت ہے، لیکن ہم نے صرف فضیلت پہ اکتفا کر لیا، ہم نے صرف ثواب پہ اکتفا کر لیا. یہ تو میری اور آپ کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم تو سورہ الحمد میں میں نے اور آپ نے سیکھا، اور اس کے بعد ہر نماز میں دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. لیکن ہدایت لیتے کب ہیں؟ ہم ہدایت کب لیتے ہیں اللہ سے؟ ہمیں تو آج دنیا میں ماسٹر ٹرینرز ہیں نا،
جو ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں مختلف چیزوں کی، کیریکٹر بلڈنگ میری اور آپ کی کر رہے ہیں، اور کچھ رہی صحیح کسر ہے تو میں اور آپ ٹی وی لگاتے ہیں. ابھی رمضان آئے گا تو آپ دیکھیے گا پورا مہینہ، پورا سال جو بیچاری خواتین کس کس حلیے میں آتی تھیں اور فلموں اور ڈراموں میں، اور اپنے ایکشن اور اپنی گفتگو اور اپنے لباس ہر چیز سے بتاتی تھی کہ ہمیں اللہ کا کوئی رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہوا نہیں ہے. اب وہ رمضان میں مجھے اور آپ کو دین سکھائیں گی. ان کو وہ دوپٹہ بھی اس طرح کہ پورے بال ادھر سے بھی آگے ہوں اور ادھر سے بھی آگے، اور اس کے بعد آپ کو دین سکھائیں گے. اور ہم بڑے ایزی لیتے ہیں کہ اچھی باتیں ہی تو کر رہے ہیں. تو میں اور آپ ہدایت قرآن سے لینا چاہ رہے ہیں تو قرآن کی طرف آئیے. پھر اس میں بھی شیطان نے ایک بڑا دھوکہ ڈال دیا، پھر اس نے مسلکوں میں الجھا دیا، مجھے اور آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا. کیسی نفرت دوسرے فرقوں سے ہم کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ تو آگے اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہتا جو کچھ چاہتا ہے وہ مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس بات کا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں یعنی قیامت، تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ کافروں کو ہو سکتا ہے کہ میں ابھی ان کو عبرتناک سزا دے دوں اور وہ عذاب ان کے اوپر لے آؤں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں دنیا سے اور اس کے بعد میں ان کی پکڑ کروں، ان کے بعد ان کو پوچھوں. اور غزوہ بدر میں جو کچھ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب تھا. پہلے کی قوموں کے اوپر عذاب کی اور شکلیں تھیں، پوری بستیوں کو ختم کر دیا. یہاں پہ ان کی ایلیٹ کلاس جو پوری کی پوری غزوہ بدر میں آئی تھی، 70 بڑے بڑے رئیس اپنے مکہ کے، وہ سارے کے سارے، صرف 2 بندے بچے تھے. ابو سفیان جو قافلے کے ساتھ آ رہا تھا، اور ابو لہب جو ایک دنیا پرست تو تھا لیکن تھوڑا سا یعنی بزدل سا تھا. تو اس نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا کہ میں یہ جو تم نے میرا لون دینا ہے نا وہ مت دینا، اور میری جگہ بدر میں جا کے لڑ لو. لیکن آپ دیکھیں پھر اس کا کتنا عبرتناک انجام ہوا. تو یہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک عذاب تھا جو آیا. پھر اللہ فرماتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بہت اہم آیت اور بڑے پیارے الفاظ. انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے. اللہ اپنے حبیب کو یہ کہہ رہے ہیں. اب حبیب کے تفضل سے مجھے اور آپ کو سب کو کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارے اوپر پہنچا دینا ہے. آپ کیوں دنیا میں آئے ہو؟ اللہ نے کیوں نکالا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو. کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے ان کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے منع کرنا ہے. یہ تمہارا کام ہے. یاد ہے ہمیں یہ کام؟ تو روکتے ہیں نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو معاملے میں پڑھنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی. یہی کرتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، بالکل کسی کو کوئی بات نہیں کہنی. جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے کرنے دو، آپ کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شرک کر رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بس آپ تو اب تو اور یعنی باہر تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ بس آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے. دین جو ہے وہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں. کوئی قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی فلاں ہے، بس آپ کوئی بات نہیں کریں اور بس باہر انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی لائف کو. یہ میرا خیال اس کو دوبارہ چیک کر لیں، میرا خیال دوبارہ تو نہیں اس کو، ایک پتہ نہیں اب اس ٹائم یا اس کو. جی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور میرے اوپر حساب لینا ہے. ہم نے کیا کیا؟ تقسیم الٹ دی. ہم حساب لینا چاہتے ہیں دنیا میں. وہ تو پکی کافر ہو گئے، وہ تو پکا کافر ہے. یا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بھی کچھ کہنے والے؟
ایک چیز آپ کو کسی اور طرح سمجھ آئی، آپ کو کسی اور بزرگ کی بات سمجھ آئی، آپ وہ اس کو فالو کریں، کسی کو کسی اور آپ اس کو کرنے دیں، تو آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، پھر اللہ خود ہی بتا دے گا، خود ہی حساب لے لے گا. نہیں، ہم تو حساب لینا چاہتے ہیں دنیا میں. اور وہ جو میرا پہلا کام تھا کہ آپ کے اوپر پہنچانا ہے، وہ آج چھوڑ کے بیٹھ گئے. آج کسی کو، مجھے اور آپ میں سے کسی کو بھی نہیں یاد کہ یہ دعوت دین یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپشنل ہو کہ بس ٹھیک ہے، یہ کمپلسری ہے. اپنے بچوں سے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو آگ سے. پہلے زوم کریں تو زوم پہ دوبارہ کیا؟ لنک بتا دیں. یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتے. تو پھر آپ دیکھیں کہ رشتوں میں میں تو اس کی ایک ایک بات کا حساب رکھوں گی. اس نے جو میرے ساتھ کیا فلاں شادی میں، یہ پوری ایک تفصیل، اور میں بھی اب ایسے ہی، میں کچھ نہیں بھولتی ہوں. میں تو اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گی، اور بچوں کو لے کے ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں. وہ تمہاری پھپھو نے یہ کیا تھا، وہ تمہاری چاچی نے یہ کیا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کچھ ہو بھی جائے تو اگنور، پہلے تو 70 گمان دو کہ نہیں اس نے اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کیا ہوگا. پھر رشتوں کو، اچھا میں تو مطلب اتنا ٹائم گزر گیا میرے، تو اللہ نے حالات بہت اچھے اب کر دیے. وہ اس وقت کوئی بات ہوئی بھی، میں اپنے بچوں کو خواہ میں ان ساری چیزوں کو بتا کے اور اگلی نسل میں ان چیزوں کو منتقل کر رہی ہوں، تاکہ وہ بھی اس قطع رحمی میں آگے بڑھاتے رہیں اس چیز کو. تو ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو پورا حساب رکھوں گی دنیا میں. رشتوں سے ہم دنیا میں حساب لیں، حساب دیں. آپ میرا خیال اچھا ٹھیک ہے، آواز نہیں جا رہی ہوگی، میں نے اس کو کر دیا، آواز وہ کھولی نہیں کیا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ساتھ ساتھ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کرے، اور ہم دوبارہ سے اللہ کے کلام کو ایسے ہی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے سن سکیں. تو دیکھیں اللہ نے تقسیم کو، جو تقسیم اللہ نے پسند کی، اللہ نے حساب اسی کے اوپر لینا ہے. اللہ نے مجھ سے یہی پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں یہ کام دیا تھا. اور دوسرا جو کام ہے، جو کسی کی غلطیاں ہیں XYZ، اس میں کوئی بھی شامل ہیں، ان کی غلطیاں اللہ ہی ان کو حساب دے گا. میں ویسے بھی کیا کر سکتی ہوں؟ میں ہو سکتا ہے کسی نے میری کوئی بات کی، اب میں نے غصے میں آ کے 10 کر دی، اس نے ایک ہی کی تھی، تو 9 باتیں تو میرے اوپر پڑ گئی نا، ان کا بوجھ تو میرے اوپر آ گیا. اب مجھے قیامت میں ان کا جواب دینا پڑے گا. ایسے ہی ہوگا نا، یعنی مجھے تو نہیں پتہ نا. اچھا کسی نے ایسے ہی جسٹ ایک جملہ اس کے منہ سے نکل گیا، اب میں نے پری پلان کر کے اور اس کو خراب کیا، اور اس کے منہ سے ایسے ہی ایک چیز نکلی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ جب حساب لے گا تو کیسے لے گا؟